بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیپٹر اس چیز کے متعلق ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور یہیں سے ہی ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے، یعنی کہ زمین۔ لیکن زمین آخر کہتے کسے ہیں؟ زمین ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک اور سخت مٹی جس پر قدم رکھ کر کھڑے ہوا جا سکے۔ لیکن زمین تو ایک بڑا ہی سادہ سا لفظ ہے روزمرہ کی زبان کا۔ در حقیقت جس سخت زمین پر ہم رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، یا جو زمین ہمیں ہزاروں میل دور اپنے نیچے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ ٹیکنیکل زبان میں یہ زمین ایک مجموعہ ہے، کچھ معدنیات کا، کچھ گیسز کا، کچھ لیکوڈز کا، اور ایک ایسی چیز کا کہ جس کے بغیر میں اور آپ کبھی بھی یہاں نہ ہوتے، یعنی کہ وہ مادے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، اور انہیں سائنس کی زبان میں آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن آرگینک میٹر کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین کے متعلق وہ باتیں جان لیں جن پر بہت کم ہی غور کیا جاتا ہے۔ دنیا کی زبانوں میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے عربی لفظ ارض اور اس کی مختلف ویریشنز۔ اب چاہے انگلش میں وہ ارتھ کہلائے، جرمن میں ایرڈا، ڈچ میں آردہ، نارویجن میں یوردہ، یدش میں ایردا اور ڈینش میں یوردن۔ اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارض کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے، اور اس کی تعریف بھی ایک ہی جیسی ہے۔ چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارض ہے، زمین ہے۔ لیکن ایک اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ارض کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ پاکستان، سعودی عرب، انڈیا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، کیا بس یہی ارض ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارض اور اس کے پھیلا دیے جانے کی، تو کیا اللہ تعالیٰ بس ان چھوٹے بڑے 195 ممالک کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ جس ارض پر اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کی 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں۔ بیسالٹ دراصل ایک پتھریلا سا ایلیمنٹ ہے، جیسے گرینائٹ یا سنگ مرمر وغیرہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس ارض کی 90% چٹانیں بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں، تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارض بیسالٹ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے رات کے وقت 14ویں کا چاند بھی دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس پر نظر آنے والے یہ کالے دھبے کیا ہیں؟ چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں، اور یہ دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے میدان ہیں، وہی بیسالٹ کے جو ہماری ارض میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند کی زمین بھی ارض ہی کہلائے گی۔ چاند کے علاوہ بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں فجر اور مغرب کے وقت ایک بہت چمکدار سے ستارہ نظر آتا ہے، جو ایکچولی ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جسے وینس کہتے ہیں۔ 70s اور 80s میں رشیا نے اس سیارے یعنی کہ اس پلانٹ پر 5 وینارا مشنز بھیجے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے پر درجنوں کلومیٹر موٹے بادلوں کی ایک تہہ ہے جس کے نیچے 80% وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہوا ہے، جس بیسالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی وینس بھی ارض ہی کا حصہ ہے، بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک ارض۔ مریخ جس پر اس چیپٹر کے سنائے جانے یا لکھے جانے کے وقت 50واں مشن جا رہا ہے، وہ بھی ارض کی تعریف پر پورا اترتا ہے، بلکہ اگر ہماری اور مریخ کی ارض دیکھی جائیں تو ہمارے درمیان فرق صرف پانی اور آرگینک میٹر کا ہے۔ ہماری ارض پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جبکہ مریخ پر نہیں ہے۔ آپ جوپیٹر کے متعلق بھی جانتے ہوں گے، یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا سب سے بڑا اور ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے، سیارہ ہے، جس پر ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند طلوع ہوتا ہے، جبکہ جوپیٹر کے آسمان پر 79 چاند طلوع ہوتے ہیں، اور سب کے سب ارض کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو سورج کے سسٹم سے ہی باہر لے جاتا ہوں۔ اب تک 4984 ایسے سسٹمز اور زمینیں مل چکی ہیں کہ جو ارض کی بنی ہوئی ہیں، جنہیں نام بھی دیے جا چکے ہیں، اور ابھی 6590 مزید ایسے حصے نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی ارض کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے۔
ارتھ کے ان حصوں میں سے کوئی حصہ ہم سے بہت چھوٹا ہے اور کوئی ہم سے بالکل ملتا جلتا ہے، بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں کیپلر 186F کے نام سے ایک ارتھ ملی تھی، بالکل ہماری اپنی زمین جیسی، ہماری دنیا جیسی، ہماری اپنی ارتھ جیسی، لیکن ارتھ کا کوئی حصہ ہم سے ہولناک حد تک بڑا بھی ہے۔ مثلا HD 100546 ارتھ کا ایک ایسا حصہ جو تقریباً ہمارے سورج جتنا بڑا ہے۔ ارتھ کے ان دوسرے حصوں کے متعلق پہلی مرتبہ 1990 میں پتہ چلا تھا، 1990 میں، لیکن تب سے لے کر اب تک ہر 27 مہینے بعد یہ تعداد دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ارتھ اس کائنات میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ ایک قسم ہے ارتھ اور اس کو پھیلا دیے جانے کی ایکچولی کتنی بڑی قسم ہے۔ جب جب ارتھ میں سے نکلنے، ارتھ میں جانے اور ارتھ کے متعلق کوئی بھی بات ہوگی، وہ ارتھ اس پوری کائنات میں کہیں بھی اور کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے۔ یہی وہ ارتھ تھی جسے سورہ انبیاء کے مطابق آسمانوں سے علیحدہ کیا گیا تھا، جو سورہ بقرہ کے مطابق آسمانوں سے پہلے شکل میں آئی تھی، سورہ بقرہ کے مطابق اس کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی تھی، جسے حامیم السجدہ کے مطابق 2 دن میں تخلیق کیا گیا تھا، پھر جسے والنازعات کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا، اور پھر جس میں حامیم السجدہ کے مطابق پہاڑوں کو رکھا گیا تھا، وہ پہاڑ جو ہر ارض میں موجود ہے، ارض کے ہر حصے میں موجود ہے۔ انفیکٹ مریخ کی ارض پر ہماری ارض سے کئی گنا بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ فار ایگزامپل مریخ کی ماؤنٹ اولمپس ہماری ارض کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے 2 گنا زیادہ بڑی ہے۔ حامیم السجدہ کے مطابق ارض میں رہنے والوں کے لیے ان کی ارض میں برکتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، جو ہماری ارض میں ہمارے لیے بھی موجود ہیں، اور میرا پورا یقین ہے کہ اس کائنات میں جہاں جہاں ارض پھیلی ہوئی ہے، وہاں وہاں اس میں اس کے رہنے والوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق برکتیں بھی موجود ہوں گی۔ مثلا ہماری ارض میں ہمارے لیے رکھی گئی برکتوں میں سے ایک برکت وہ ہے جس سے آج ہماری روزمرہ کی زندگی اور کاروبار چل رہا ہے۔ 130,000 ملین ٹن نیچرل گیس اور 16 ٹریلین بیرل پیٹرول، 16 کھرب بیرل پیٹرول، جو اس وقت بھی ہماری ارض میں موجود ہے۔ سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی ارض میں ان دونوں چیزوں کے تو پورے پورے سمندر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری ارض میں چھپے 142 ملین کیرٹ ہیرے، جن کے لیے آج بھی کانگو یعنی کہ سینٹرل افریقہ میں لڑائی چل رہی ہے۔ کینسری E55 نامی ارض میں اس قدر کاربن ہے کہ اس کی پوری سطح ہیروں کی ایک پرت سے ڈھکی ہوئی ہے، اور ارض کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن پر پائی جانے والی چیزیں انفیکٹ اتنی عجیب و غریب ہیں کہ ان کے لیے سائنس کو نئے نام رکھنے پڑے تھے۔ اب اس سے ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ کم سے کم ہماری یہ چھوٹی سی زمین ہی ارض نہیں ہے، یہ زمین تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ارض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور حامیم السجدہ کے مطابق ارض کی تخلیق اور اس کے پھیلا دیے جانے کا یہ عمل پورے 4 دن میں ہوا تھا۔ اب یہ دن کس طرح کے تھے؟ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن تھے؟ ہم انہیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وقت کی اس عجیب و غریب حقیقت کے متعلق میں آپ کو پہلے چیپٹر کے اندر بتا چکا ہوں، لیکن اس ارض کا پھیلاؤ ہماری زمین سے لے کر کائنات کے ان گمنام کونوں تک ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اور سچ کہوں تو اب سمجھ آ رہا ہے کہ جتنی طاقتور تخلیق آسمان کی تھی، اتنی ہی عظیم الشان تخلیق ارض کی بھی تھی۔ ارض صرف اس دنیا یا اس زمین کی بات نہیں ہے، ارض کا پھیلاؤ تو اس کائنات میں ہر طرف ہے۔ لیکن کیوں؟ دس از دا کوسچن، کہ آخر ارض کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں اس ارض اور جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والوں کے متعلق 8 آیات رکھ رہا ہوں۔ سورہ رحمان، اس ارض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، لیکن کون سے جاندار؟ سورہ لقمان، ارض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں۔ سورہ انعام، ارض کے ان جانداروں میں بالکل ہماری ہی طرح کے گروہ بھی ہیں، یعنی کہ مختلف کیٹیگریز۔ سورہ یاسین، ہماری طرح ارض میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں وہ بھی ہماری طرح جوڑوں ہی میں تخلیق ہوئے ہیں۔
بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حامیم السجدہ ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں جہاں وہ رہتے ہیں۔ یاسین اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شورا جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ حشر اور سورہ حدید کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں، اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں، یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا ناخوشی، چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے۔ ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا۔